ہمارے حضرت فرماتے تھے نا، ہر چیز کو جادو نہ سمجھو، کچھ ہمارے گناہ بھی ہوتے ہیں جو جادو بن کے ہم پہ مسلط ہو جاتے ہیں، کچھ ہمارے ظلم بھی ہوتے ہیں، کچھ ہمارے معاشرے میں دیے ہوئے لوگوں کو دھوکے بھی ہوتے ہیں۔ کل میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک آدمی نے لکھا کہ ہمارے علاقے میں ہمارے اپنا رشتہ دار تھا، لیکن بڑا آدمی تھا، لوگ اس کے سامنے ڈرتے تھے، بولتے نہیں تھے، کیونکہ زمینیں تھے اس کے پاس، پیسہ تھا، دولت تھا ہمارا رشتہ دار، خونی رشتہ تھا ہمارے ساتھ۔ اب میرا بھائی جو ہے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ زمین اس کی بھی ٹھیک ٹھاک تھی، وہ آ کے اس کے پاس رہنے لگ گیا۔ کہا اس کے پاس جب وہ رہنے لگ گیا، کچھ عرصے بعد میرا بھائی اسی کے گھر میں فوت ہو گیا۔ کہا جب ہم بھائی کو نہلا رہے تھے نا، تو بھائی کے انگوٹھوں پہ سیاہی کے نشان لگے ہوئے تھے۔ ہمیں پتہ چلا کہ مرنے کے بعد اس نے بھائی کی زمین اپنے نام پہ کروائی ہے، انگوٹھے لگوا لیے چودھری صاحب نے، ساری زمین اپنے نام پہ کروا دی۔ لیکن کس کی جرت تھی کہ اس کے سامنے بولے بھائی کی زمین کیوں اپنے نام پہ کروائی؟ اس کے سامنے تو بولنا بہت بڑا جرم تھا۔ خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہ کر سکے۔ بھائی کی زمین ساری چودھری صاحب نے لے لی، خونی رشتہ دار تھا پر زمین لے گیا۔ کہا بس چودھری صاحب نے کچھ عرصہ جو ہے تھوڑا خوشیوں میں وقت گزارا، اور پھر پتہ نہیں کیا اس کے اوپر مصیبت آئی، یہ زمین بکی، وہ بکی، وہ بکی، وہ بکی، وہ کاروبار بند ہوا، وہ بند ہوا، وہ بند ہوا، اور اسی غم میں چودھری صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور فرمایا ان کا ایک کے دو بیٹے ہیں، آج ان کے بیٹے جو ان کے ملازم تھے، اب بیٹے ان کے ملازم بن کے رہ رہے ہیں۔ اب یہ عالم ہو چکا ہے۔ اب وہ بیٹے بھی جا کے کہیں گے ہم پہ کسی نے جادو کر دیا تھا، کہ ہماری اچھی بلی زمین تھی، اچھا بلا کاروبار تھا، ہم پہ پتہ نہیں کسی نے کیا جادو کر دیا کہ ساری زمین بک گئی، آج ہم جو چودراہٹ والی زندگی گزار رہے تھے، آج ہم فقر کے اوپر فقیرانہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے۔ اور پھر عامل کہیں گے ہاں 2 بکرے لے آؤ، 3 لے آؤ، فلاں نے کیا، یہ کیا، اتنے پیسے لے آؤ، اسی چکر میں لگتے رہیں گے۔ اصل وجہ کیا تھی؟ ظلم تھا۔ وہ جو ظلم کیا وہ نکل گیا صاحب، وہ جو ظلم کیا۔ تو ہر چیز جادو نہیں ہوتا، کچھ یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ میرے بڑوں نے، اس لیے میرے حضرت فرماتے تھے اپنے بڑوں یعنی آباء و اجداد کی طرف سے روزانہ ایک تسبیح استغفار کی کیا کرو کہ اللہ میرے بڑوں کو معاف کر دے۔ اگر میرے بڑوں نے کوئی زیادتی، کوئی ظلم کسی کے ساتھ کیا اور اس کا بدلہ آج مجھے مل رہا ہے، مولا تو ان کو معاف کر دے۔ میرے بڑوں نے جن لوگوں کے حق دبائے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کو اپنے خزانوں سے دے دے، میرے آباء و اجداد کو معاف کر دے۔ اپنے بڑوں کی طرف سے بھی استغفار کیا کرو۔ بعض دفعہ بڑوں کی غلطیاں آنے والی نسل کو اس کی سزائیں ملتی ہے، آنے والی نسل کو۔ اب دیکھ لے، باپ نے تو زمین دبا لی، اپنے نام پہ کروا لیا، کتنی چالاکی کی، مرنے کے بعد بندے کے انگوٹھے لگوا لیے، لیکن آج اولاد رول رہی ہے کہ نہیں رول رہی؟ اگر انہی اولاد کے خاطر حلال کو جمع کرتا تو یہ کئی نسلوں تک کھاتے۔